وہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں. فرمایا خیال نہ کرنا کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں. فرمایا جو تم سے پہلے قومیں تھی میں ان پر بھی روزے میں نے فرض کیے تھے. آدم علیہ السلام پر بھی روزے فرض. عیسیٰ علیہ اللہ تک ہر نبی نے روزہ رکھا لیکن ہر نبی کے روزے رکھنے کی حیت مختلف تھی. کسی پر 13, 14, 15 کا روزہ فرض تھا, کسی پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ تحیت والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ یہ روزے کیوں فرض کیے؟ یا اللہ اس کا کچھ فائدہ ہے؟ اللہ خود ہی جواب دیتا ہے. فرمایا ہاں اس کا فائدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. فرمایا تم سے پہلے پر بھی فرض کیے گئے. فرمایا فائدہ یہ ہوگا لعلکم تتقون, تم صاحب تقوی بن جاؤ گے, رب سے ڈرنے والے بن جاؤ گے. روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اگر تم کسی بیماری جسمانی بیماری میں مبتلا ہو, اگر تم کسی روحانی بیماری میں مبتلا ہو, اللہ تبارک و تعالی تمہاری جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دے گا, تمہاری روحانی بیماریوں کو بھی دور کر دے گا. روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جھوٹ سے بھی بچاتا ہے, غیبت سے بھی بچاتا ہے, چغلی سے بھی بچاتا ہے, ہر اس برے کام سے بچاتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے, جب جھوٹ بولنے لگتا ہے, دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح جب چغلی کھاتا ہے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے.